لوگ اپنے گھروں میں ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، مگر کربلا میں ننھے ننھے بچے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ حکم جاری ہوا کہ حسین کے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ساری دنیا پانی پی رہی تھی، مگر نبی کا نواسا پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا۔ اس سر کو تو میرے نانا محمد نے عزت بخشی ہے، یہ سر میں ایک شرابی کے آگے کیسے جھکا سکتا ہوں؟ ان ہاتھوں کو میرے نانے محمد نے چوما ہے، ان ہاتھوں سے میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ تاریخ کے آسمان پر کچھ ستارے ایسے بھی طلوع ہوتے ہیں جن کی روشنی صدیوں بعد بھی مدھم نہیں پڑتی، وہ صدیوں تک چمکتے رہتے ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام لیتے ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل تو کیا میں کہتا ہوں پیشانی بھی ادب سے جھک جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ وفا کا پیغام تھا، جن کی سانس سانس میں نبی کریم کی خوشبو بسی ہوئی تھی، اور جن کے خون کے ایک ایک قطرے نے حق اور باطل کے درمیان ایسی لکیر کھینچ دی جسے قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ میرے کریم نبی ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان کسی عام انسان کی داستان نہیں ہے، بلکہ اس شہزادے کی زندگی کا ذکر ہے جس نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنا تن من دھن سب کچھ دین کے نام قربان کر دیا، حق کے نام قربان کر دیا، مگر باطل کے سامنے، یزید کے سامنے، جھوٹے اور مکار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک 4 ہجری میں مدینہ المنورہ میں شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ 4 ہجری میں جب یہ مبارک خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا نواسا دنیا میں آ گیا ہے، آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ اس دن میرے کریم نبی امت کے غم میں اس قدر افسردہ تھے، پریشان تھے کہ دل تڑپ رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، مگر جیسے ہی آپ نے حسین کی آمد کی خبر سنی تو چہرے مبارک پر ایک دم خوشی کی روشنی پھیل گئی، آپ خوشی سے نہال ہو گئے، جیسے مدینے کی فضاؤں میں رحمت کی خوشبو بکھر گئی ہو۔ اب سوچنے لگے کہ اس نورانی نواسے کا نام کیا رکھا جائے، اس پیارے نواسے کا نام کیا رکھا جائے۔ نواسے کا نام رکھا جا رہا تھا، اب سنیے، ذرا غور سے سنیے، امام حسین کا نام رکھا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسین کا نام رکھا جا رہا ہے، جبرائیل آسمان سے نیچے اترے، عرض کیا یا رسول اللہ اپنے اس بچے کا نام حسین رکھیے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے اس بچے کا نام، پیارے سے معصوم سے بچے کا نام حسین رکھیے۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں، یہ آنے والی تاریخ کا عنوان بھی ہے، یہ وفا کا اعلان بھی ہے، یہ صبر کا چراغ بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نام رکھا جا رہا تھا حسین کا، مگر آسمان جانتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن دین کی لاج رکھے گا، دین کا علم بلند کرے گا۔ زمین جانتی تھی کہ ایک دن اس کے قدموں سے کربلا کی مٹی مقدس ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اور تاریخ جانتی تھی کہ ایک دن یہی حسین حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے پہچان بن جائیں گے۔ حسین کا نام رکھنے والا کوئی اور نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ جبریل نام لے کے آنے والا ہے۔ ایک دن میرے کریم نبی
اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک طرف حضرت امام حسن تھے، دوسری طرف حضرت امام حسین تھے۔ میرے کریم نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بچے بھی مسکرا رہے تھے۔ ہمارے کریم نبی امام حسین کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور آپ کی پیشانی چوم رہے تھے، ساتھ میں گلے بھی لگا رہے تھے۔ عین اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کا حسین ہے نا، یہ جو آپ کا پیارا حسین ہے نا، یہ ایک دن کربلا کی سرزمین پر خاندان سمیت اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دے گا۔ یہ حسین 3 دن کا پیاسا رہے گا اور پیاس کی حالت میں ہی اللہ سے جا ملے گا۔ پیاس کی تاب نہ لا کر بھی صبر کا پہاڑ بنے گا۔ اس کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا جائے گا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے، میرے کریم نبی کو خبر دے رہا ہے، آنے والے وقت کی خبر دے رہا ہے، کربلا کی کہانی سنا رہا ہے۔ کون؟ جبریل کہنے لگا ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ یا رسول اللہ، جس پیشانی کو آپ چوم رہے ہیں، جس کی زلفوں کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، معصوم بچوں کی گردنوں پر تیر لگیں گے، علی اکبر بھی شہید ہو جائے گا، پیاسا علی اصغر بھی نہیں بچے گا۔ اور جس گلے پر آپ بوسہ دے رہے ہیں نا، اسی گلے پر آپ کی امت کے نام و نہاد لوگ ایسے وار کریں گے جیسے کوئی دشمن بھی نہ کر سکے۔ جس گلے کو آپ چوم رہے ہیں نا، اور جس حسین کے بالوں پر آپ اپنا مقدس ہاتھ پھیر رہے ہیں، حسین آپ کی گودی میں بیٹھے تھے نا، جھولی میں بیٹھے تھے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ حسین کے بالوں پر پھیر رہے تھے، سر پر پھیر رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جس حسین کے بالوں پر آپ مقدس ہاتھ پھیر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا جب یہ زلفیں خون سے تر ہو جائیں گی، جب یہ بال خون سے تر ہو جائیں گے، ان کے جسم پر 70 زخموں کے نشان ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے یہ دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان بھی اللہ کا فرمان ہی ہوتا ہے۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ یہ خبر دیتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد میرے کریم نبی اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک آنسو سے بھیگ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، سانس بھاری ہو گئی۔ وہ بار بار اپنے نواز حضرت امام حسین کے بال چومتے، آپ کی پیشانی چومتے، گلے سے لگاتے اور بار بار فرماتے، حسین مجھ سے ہے لوگو، او میرے حسین کو پیاسا رکھنے والو، میرے حسین کو پیاسا مارنے والو، یاد رکھنا، تمہیں یاد رہنا چاہیے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کا حیا کرے گا وہ میں محمد کا حیا کرے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا وہ میں محمد سے بغض رکھے گا۔ اس کے بعد ہمارے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی کہا، اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو بھی ان سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے کریم نبی نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے حسین کے ساتھ یہ بھی ہوگا، میرے حسین کو پیاسا بھی رکھا جائے گا، میرے حسین کو شہید بھی کیا جائے گا، اور شہید کرنے والے غیر نہیں ہوں گے، میرے اپنے ہی ہوں گے۔ صحابہ کرام کو بتایا کہ آنے والے وقت میں یہ امت اپنے ہی امام کو شہید کرے گی، مگر میرا حسین اس وقت بھی حق پر ڈٹ کر دین کا علم بلند کرے گا۔